الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کا اس پروگرام میں اختتام ہو چکا ہے، اور آج ہم قرآن پاک کی تیسری سورت سورہ آل عمران کا آغاز کریں گے۔ الحمدللہ ترتیب وار ایک طویل عرصے سے قرآن کا درس ہم سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارا جو مرکز ہے جس سے ہم اسے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور آپ بھی اس سے سیکھ رہے ہیں، یہ ہے صراط الجنان، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ عظیم الشان تفسیر قرآن ہے، اور حضرت علامہ استاد العلماء مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ نے اسے تحریر فرمایا ہے، اور ماشاءاللہ اردو زبان میں 10 جلدوں پر مشتمل ایک بہترین اور آسان قرآن کی یہ تفسیر ہے، جو کہ ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو اسے پڑھ کر اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اور اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنا چاہیے، دینی معاملات کو سمجھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران سے ہم آغاز کریں گے آج کے درس کا۔ اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران جو ہم آج شروع کرنے والے ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی مدنی صورت ہے، جس طرح سورہ بقرہ یہ بھی مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت اسے کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کا سورہ بقرہ جو اس سے پچھلی صورت ہے، ایک بڑا گہرا ربط ہے، ایک بڑا کنیکشن ہے، جس کو دیکھنے اور سمجھنے سے ہمیں ایک زاویہ پورا کھلتا ہے، اور ایک طرح سے ایک گروپ کی یہ دونوں صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ جو ہے وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی الف لام میم ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تعریف کی ہے، اس کتاب کی تعریف کی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور سورہ آل عمران کے آغاز میں ہی آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی بھی تعریف ہے، اور توریت اور انجیل کی بھی شان بیان کی ہے، ان کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک مماثلت ہے سورہ بقرہ سے، کہ سورہ بقرہ کا آغاز جس طرح ہو رہا ہے، اور آغاز میں جو مضمون ہے وہی سورہ آل عمران کا آغاز بھی ہے، اور مضمون بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے جو مضامین میں، ان میں ایک طویل مضمون یہودیوں کے ساتھ کچھ گفتگو ہے، ان کے معاملات کا بیان ہے، اور کئی جگہوں پر انہیں مخاطب کیا گیا ہے، اور اس طرح سے ان کے معاملات کو مسلمانوں تک پہنچایا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سورۃ الامتین بھی کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں مسلمانوں اور ساتھ ہی یہودیوں سے خطاب تھا۔ سورہ آل عمران کو بھی سورۃ الامتین کہتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس صورت میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ نصارہ کا بڑا تذکرہ ہے، عیسائیوں کے معاملات کا کثرت سے تذکرہ ہے، جو کہ سورہ بقرہ میں اس قدر زیادہ نہیں تھا۔ آپ کو آگے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں نظر آئیں گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا جو اکثر حصہ ہے وہ تیسری ہجری سے پہلے کے واقعات اور معاملات کی باتوں پر مشتمل ہے، لیکن سورہ بقرہ کے چند معاملات اور واقعات جو ہیں وہ 9ویں ہجری کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں۔ 9ویں ہجری میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ سورہ بقرہ کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کا بھی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ تیسری ہجری جو ہے، اس سے پہلے کی آیتیں ہیں، اس سے پہلے کی باتیں ہیں، لیکن ایک جو حصہ ہے وہ اس میں 9ویں ہجری کی آیتیں ہیں، 9ویں ہجری میں نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ تو اس طرح سے ان دونوں صورتوں کی یہ مماثلت بھی نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک زبردست تذکرہ ملتا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ سے لے کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں ہیں، آپ کا تعمیر کعبہ کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست تعریف
اور آپ کے حوالے سے بڑی دفاعی باتیں بھی ہیں جو آپ پر الزامات اور کچھ باتیں کیا کرتے تھے مشرکین یا دیگر کتابی حضرات، تو ان کو جوابات بھی دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف پر مشتمل آیتیں ہیں جو کہ سورہ بقرہ میں بھی ہیں اور سورہ آل عمران میں بھی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے تو سورہ بقرہ کا جو اختتام ہے وہ دعاؤں پر مشتمل ہے۔ آمن الرسول کے بعد سے جو اختتام آتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بڑی زبردست دعائیں یہ آئی ہیں سورہ بقرہ کے اختتام پہ۔ اور سورہ آل عمران کی جو اختتامی صورت ہے وہ بھی دیکھیں تو دعاؤں کی صورت میں ہے، اور 3-4 آیتیں ہیں جو کہ بڑی زبردست دعاؤں کے ساتھ تعلیم ہے۔ تو یہ بھی ایک مماثلت ہے ان دونوں صورتوں میں کہ دعاؤں پر ان دونوں صورتوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کو ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نام بھی دیا ہے، یعنی دونوں صورتوں کا ایک نام آپ نے دیا۔ جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کا نام دیا گیا، اس طرح ان دونوں صورتوں کو زہراوین کہا جاتا ہے۔ یہ نام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، اور زہراوین کا مطلب ہے 2 چمکدار صورتیں۔ تو بڑی زبردست یہ قرآن کی صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں اسلامی احکام کے تقریباً معاملات کا بیان آ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، سورہ آل عمران میں 20 رکوع ہیں، اور اس میں 200 آیتیں ہیں۔ آل عمران یہ اس کا نام ہے، تو آل کا ایک معنی اولاد ہے، اور اس سورت کے 4 اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے 54 تک حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کو سورہ آل عمران کہا جاتا ہے۔ آل عمران، حضرت عمران رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بی بی مریم کے والد بھی تھے، اور دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا بھی یہ بنتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی ان کی مناسبت اور رشتہ بنتا ہے، یہ دونوں ہمزلف تھے، اور حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ السلام کے خالو بھی یہ بنتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عظیم رشتہ داری ہے، اللہ کے نبیوں کا گھرانہ ہے، تو ان کے نام سے یہ سورہ مبارکہ کو منسوب کیا گیا، اور اس سورت کے مختلف فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا، ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ تو حضرت نواس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صورتوں کے لیے 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے سائبان ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں بڑی عظیم صورتیں ہیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھے گا تو اس کے لیے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مکحول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو رات تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی ولادت، ان کی پرورش، جس جگہ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریا کا اولاد کے لیے دعا کرنے کا واقعہ، پھر حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی ولادت کی بشارت ملنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور آپ کے واقعات کا بھی ایک طویل چیپٹر اس میں ہے۔ اور اس طرح سے دیکھا جائے تو عیسائیوں اور نصارہ کا بھی مضمون نسبتاً اس کے متعلقات میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، قرآن کی صداقت پر بہترین دلائل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین کون سا ہے؟ صرف اسلام، اس کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے بارے میں جھگڑنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جھٹلانے والے اور قرآن کا انکار کرنے والے نجران کے 70 عیسائیوں کا ایک گروہ جو حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تھا، ان کے ساتھ ایک گفتگو کا بھی بیان بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آتا ہے۔ اسی طرح میثاق کے دن انبیاء علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا، اس عہد کا اور اس عہد لینے کا واقعہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا۔ مکہ اور خانہ کعبہ کی فضیلت اور اس امت کی
ساری امتوں پر افضلیت کا بیان بھی اس صورت میں بیان کیا گیا، یہودیوں کی ذلت و خواری کا بیان اس صورت میں کیا گیا، اور یہ بیان سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طرح جہاد کی فرضیت اور سود کی حرمت سے متعلق شرعی احکام اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کے بارے میں بھی اس صورت میں بیان ہے، اور یہ کچھ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آپ کو ملے گا۔ اسی طرح غزوہ بدر اور غزوہ احد کا تذکرہ اور اس سے حاصل ہونے والی کئی نصیحتیں جو صحابہ اکرام کے لیے اسپیشلی تھیں، اور پھر پوری امت تک ان میں سے ملنے والی مثالیں اور نصیحتیں، ان کا بیان بھی آئے گا۔ امت کی خیر خواہی میں مال خرچ کرنے، لوگوں پر احسان کرنے اور بخل نہ کرنے کے فضائل، یہ بھی اس صورت میں ہے، اور یہی مضمون آپ کو کچھ تبدیلی کے ساتھ سورہ بقرہ کے اختتام میں بھی آپ نے سنا، اور یہ آپ کو ملے گا۔ اسی طرح شہیدوں کے زندہ ہونے، انہیں رزق ملنے اور ان کا اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہونے کا بیان، یہ بھی آپ کو اس صورت میں ملے گا۔ اسی طرح اس صورت کے آخر میں زمین و آسمان، ان میں موجود عجائبات اور اسرار میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، جہاد پر صبر کرنے اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ بھی اس صورت میں ہیں۔ تو یہ مضمون، اس طرح کا کچھ مضمون جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات کے حوالے سے معرفت کا بیان ہے، یہ بھی سورہ بقرہ میں مختلف الفاظ میں ہمیں ملتا ہے۔ دوسرے پارے میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، یہ پوری طویل آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نشانیاں اور قدرت کا بیان کیا ہے، وہ آپ کو سورہ بقرہ میں بھی ملتا ہے۔ تو وہی بات جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں کئی مناسبتیں اور مشابہتیں ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک قرآن کا انداز ہے جو پیچھے سے بندے کو کنیکٹ کر کے رکھتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے کہ ایک طرح کی بات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس سے اختلاف، یعنی مختلف باتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ پچھلا مضمون بھی آ رہا ہوتا ہے، تو کچھ نیا ہوتا ہے، کچھ پچھلا ہوتا ہے، تو نئی باتیں جو ہیں وہ ایک نیا پن لا رہی ہوتی ہیں، جدت لا رہی ہوتی ہیں، اور جو پچھلی باتیں ہوتی ہیں ان کی مزید تفصیل اور تشریح ہو رہی ہوتی ہے، اور اس انداز سے مزید دل میں قرار بھی بات پکڑ لیتی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ترجمہ: الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ناظرین کرام، الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی آئے تھے، اور ان کی مراد اور ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 یا 70 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتدی و پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوا اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے، اور جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا، انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف ہی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے، اور آپ کے اس دعوے کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اسی طرح آپ لوگوں کا سلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے ایک مانع ہے، اسی طرح خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب کہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ باپ کی نشانیاں، باپ کی چہرہ مہرہ، باپ کی عادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔
انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا کہ ہاں ایسا بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید پھر دلائل دیتے ہوئے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، روزی تو صرف اللہ دیتا ہے، حقیقی حفاظت تو اللہ ہی فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بتائے بغیر کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو جانتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح انہیں کھلایا پلایا گیا، وہ کھاتے پیتے رہے، ان میں بھی بشری تقاضے تھے۔ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا، اور گویا انہیں چپ بھی کرا دیا، اور ان کے سوالوں کا جواب بھی آپ نے دے دیا کہ جب وہ خدا کے بیٹے ہیں تو پھر خدائی احوال سارے ان میں آنے چاہیے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت ہو، نہ غذا کی ضرورت ہو، نہ وہ پیٹ میں رہیں کسی کے، نہ عام بچوں کی طرح پیدا ہوں۔ تو جب یہ سب چیزیں ان پر سے ہوئیں تو اس کا مطلب وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور وہ خاموش ہو گئے، اور اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ایک طرح سے اقرار گویا ان کی خاموشی نے کیا، لیکن وہ زبانی اقرار نہ کر سکے، وہ محروم رہے، اور بعد میں بھی وہ اقرار نہ کر کے بھاگنے پر ہی ان کا معاملہ بنا۔ تو تقریباً 80 آیتیں جو ہیں سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر یہ ان کے معاملات اور ان کے جوابات اور اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے کے لیے مناظرہ کرنا اور جوابات وغیرہ دینا یہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہے، حی اور قیوم۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی کا مطلب ہے دائم اور باقی، یعنی وہ ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے جس کی موت ممکن نہیں، جبکہ قیوم وہ ہوتا ہے جو قائم بالذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو، اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی بھی تدبیر فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ ترجمہ، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، اور نہ کوئی نیا نبی آئے گا، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دی گئی تھی، اور یہ قرآن کو مصدق بھی قرآن پاک میں کئی جگہوں پر فرمایا۔ مصدق یعنی تصدیق کرنے والا۔ تو تصدیق کیا ہے کہ ان کتابوں کو قرآن نے سچا کر دیا۔ تصدیق یہی ہوتی ہے کہ کوئی جو ہوتا ہے کسی کو سچا کر دے، وہ مصدق ہوتا ہے۔ یعنی کوئی بات کہہ رہا ہو کہ کل بارش ہوگی، اور کل بارش ہو جائے تو یہ بارش کا ہونا یہ مصدق ہے کہ جو ایک دن پہلے بندہ کہہ رہا تھا اس کی بات سچی ہو گئی۔ تو اسی طرح ان کتابوں میں تھا کہ قرآن نامی کتاب آئے گی، ایک اللہ کا کلام اترے گا، تو جب یہ قرآن نازل ہو گیا تو وہ کتابیں سچی ہو گئیں، اور یہ قرآن ان کا مصدق ٹھہرا، یعنی انہیں سچا کرنے والا کہلایا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ترجمہ: بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس طرح کا جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ عز و جل کے بتانے سے ہی ہے، اور وہ بھی متناہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے، اور وہ علم ختم بھی ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ عز و جل چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر کیا گیا کہ انہیں زمین و آسمان جب چاہتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو مشاہدے کے ذریعے پھر علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ: وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہماری صورت بناتا ہے، ہمارا چہرہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا پیٹ، ہماری پیٹھ، ہمارے جسم کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، اور ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، گورا، کالا، خوبصورت یا بدصورت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بنتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانا، روح پھونکنا، اس کی تقدیر لکھنا، یہ سب کچھ کرتے فرشتے ہیں، لیکن چونکہ فرشتے بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی عطا اور اس کے دیے ہوئے اختیار سے یہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ فرمایا کہ اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور یہ تقریباً 1500 سال پہلے بتا دیا گیا کہ کس طرح بچہ ڈیولپ ہوتا ہے ماں کے وام میں، اور کس طرح سے اس کی گروتھ ہوتی ہے۔ پہلے وہ کس طرح پانی ہے، پھر خون کی پھٹک ہے، پھر لوتھڑا، پھر اس میں ہڈی، پھر اس میں جان، یہ ساری چیزیں جو ہیں آج سائنس پروف کر رہی ہے، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے اور جس طرح حدیثوں میں بیان ہوا، ایگزیکٹلی سائنس کہتی ہے کہ اسی طرح بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جب یہ باتیں بیان کی گئیں اس وقت نہ کوئی آلات تھے، نہ کوئی اس طرح کے الٹرا ساؤنڈ مشینیں تھیں، نہ کوئی اس طرح کے معلومات کسی چیز سے حاصل کی جا سکتی تھیں، تو یقیناً یہ علم اللہ ہی کا ہے، اور یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ ہی کی عطا سے ملا، اور یہ ہمارے اسلام کی حقانیت اور سچائی کی ایک زبردست دلیل ہے کہ جس نے اس بچے کو پیدا کیا، جو خالق ہے وہ بتا رہا ہے، یا اس کے بتائے سے اس کے نبی بتا رہے ہیں کہ روح کب آتی ہے اور کس طرح اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یقیناً یہ بتانے والے بھی سچے ہیں، اور ان کو بتانے والا رب عز و جل بھی سچا ہے، جو کہ حقیقت میں بچوں کو پیدا کرتا ہے، ان کی تصویر بھی ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان پر استقامت دے اور ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 سے اگلے پروگرام میں سلسلہ شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔